الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سلیپ مینجمنٹ۔ عورت کی زندگی میں نیند کا ایک اہم کردار ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو اس کے دن کے جو کام ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، پھر بچوں کی تربیت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور دن کے جو کام ہیں ان پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانا اور پینا جسم کی ضرورت بنا دی ہے، اسی طرح بدن تھک جاتا ہے، اس کو نیند کی ضرورت ہے۔ اچھی نیند سے انسان کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے۔ عورتوں میں نیند اور کم خوابی کی شکایت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو مستقل ایک عنوان بنایا گیا کہ عورت اپنی نیند کا خیال کیسے رکھے۔ نیند کے بارے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری زندگی مختلف سائیکلز میں گزر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ دن اور رات کا ایک سائیکل ہے۔ دن آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر سورج غروب ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر دوپہر آتی ہے، پھر سورج غروب ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ تو دن رات کے سائیکل میں ہماری پوری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو موسم کا بھی سائیکل ہے۔ سردی ہوتی ہے، پھر بہار آ جاتی ہے، پھر گرمی آتی ہے، پھر خزاں آتا ہے، پھر سردی آ جاتی ہے۔ اسی سیزن کے سائیکل میں ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے۔ چنانچہ اگر ہم چاند پر غور کریں تو اس کا بھی ایک سائیکل ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ چاند نظر آتا ہے، اس کو کریسٹ کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں۔ اسلامی مہینے کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ پھر 13، 14، 15 ایسے 3 راتیں ہوتی ہیں کہ جس میں چاند بھرپور ہوتا ہے، جوبن پر ہوتا ہے، ان کو ایام بیض کہتے ہیں، اور ان راتوں، ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت عمل ہے۔ پھر چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند نظر ہی نہیں آتا، اس کو نیو مون کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیا چاند نظر آتا ہے، کریسٹ نظر آتی ہے اور نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ آج کل سائنسدان اس پر بہت ریسرچ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایگریکلچر کے فیلڈ میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم چاند کے سائیکل کو مد نظر رکھ کر فصل بوئیں تو فصل میں بیماریاں بھی کم آتی ہیں اور اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی لیونر کیلنڈر پر کام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کئی ہزار اسکول کے بچوں پر ریسرچ کی تو جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے، دیکھا کہ ان بچوں کے اندر ایروگنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ان دنوں میں خاص طور پر، اور جب چاند ابتدا میں ہوتا ہے تو بچوں کے اندر فطری طور پر ماننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ لیونر کیلنڈر کو سامنے رکھ کے بچوں کو وہ کام بتائے جاتے ہیں کہ جن کاموں کو میں وہ ماننا ہوتا ہے تو بچے جلدی مان لیتے ہیں، اور جب بچے کے اندر انرجیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ بہت ایروگنٹ ہوتے ہیں تو ان کو وہ کام بتائے جاتے ہیں جن میں ان میں موٹر ایکٹیویٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو لیونر کیلنڈر کو یوز کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی بھی سائیکل میں گزر رہی ہے۔ مثلا انسان کی پوری زندگی میں 7 سال کا ایک سائیکل ہے جس میں اس کی باڈیز میں چینجز آتی چلی جاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں قوت پوری نہیں ہوتی، وہ لیٹا ہوتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ بیٹھنا سیکھتا ہے،
اپنا سر سنبھالنا سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، پھر یہ بچہ 7 سال کی عمر میں اس کے جو برین کی جو گروتھ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے، نماز کا حکم کیا جائے اور اس کا بستر جدا کر دیا جائے۔ تو یہ 7 سال کا ایک سائیکل ہے۔ اب جب یہ ایک سائیکل ختم ہوا تو بچے کی نماز شروع ہو گئی، پھر جب دوسرا سائیکل ختم ہوتا ہے تو بچہ 14 سال کا ہو جاتا ہے۔ 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یہ ایک نئی زندگی کی ترتیب شروع ہو جاتی ہے، بلوغت کی زندگی، تو باڈی کے اندر بہت چینجز آتی ہیں۔ پھر جب تیسرا سائیکل ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا جسم جسمانی طور پہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ چنانچہ 21 سال کا نوجوان ہو یا لڑکی ہو، ان باڈی کے اعتبار سے اس کی جو کشش ہوگی وہ بھرپور ہوگی، خوبصورتی بھرپور ہوگی، چہرے کے اوپر ایک جوانی کی چمک ہوگی، ایک حیا ہوگی۔ چنانچہ 21 سال میں انسان کی جو باڈی ہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے اپنے کلائمیکس پر ہوتی ہے۔ پھر جب ایک سائیکل اور گزرتا ہے تو 28 سال کی عمر ہو جاتی ہے، تو سائنس نے ثابت کیا کہ انسان کا قد بڑھنا ختم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے جو اینڈ ہوتے ہیں وہ فائنل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ 28 سال کے بعد انسان کا قد نہیں بڑھ سکتا۔ پھر جب ایک سائیکل اور ہوتا ہے تو 35 سال کی عمر ہو جاتی ہے، یہ بھرپور جوانی کی عمر ہے۔ چنانچہ 35 سال کا نوجوان جنسی اعتبار سے بھی بھرپور قوت رکھتا ہے اور اپنی دماغی اعتبار سے بھی بھرپور قوت رکھتا ہے۔ اس لیے 35 سال میں عام طور پر نوجوان اپنی جاب میں پکے ہو جاتے ہیں، اپنا کاروبار کر لیتے ہیں اور خوب اچھا کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب ایک سائیکل اور گزرتا ہے اور عمر 40-42 سال کی ہو جاتی ہے تو انسان مینٹلی طور پر، تجربے کے طور پر پختہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو بندہ 40 سال کی عمر کا ہو جائے اور پھر وہ دین پر نہ آئے تو شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے تو میرا پکا مرید ہے، ساری زندگی تو میرے ساتھ رہے گا۔ گویا 40 سال سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کی لائن کو اختیار کر لے۔ پھر جب اور 7 سال گزرتے ہیں تو عمر کا تقریباً 49 ایئر ایج ہو جاتی ہے، تو گویا زندگی کی آدھی سینچری گزر چکی ہوتی ہے۔ اس عمر میں انسان کے اندر ایجنگ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے کہ باڈی نے 50 سال گزار لیے اور اس ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے اس کی جو قریب کی نظر ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ 50 سال کے بعد ریڈنگ گلاسز لگوانے پڑتے ہیں چونکہ ان کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ یہ ایجنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جو ہر بندے کو محسوس ہوتا ہے۔ پھر اگر ایک سائیکل اور ہو جائے تو انسان کی زندگی کے 56 سال تقریباً گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ ایج ہے جس میں عورت کے ایام ختم ہو جاتے ہیں اور اب اس کے بعد اس کے لیے بچے کی ولادت مشکل ہو جاتی ہے۔ 56 سال کے بعد عورتوں کے ہاں بچے کی ولادت کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں چونکہ ان کا ماہانہ سائیکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک سائیکل اور 7 سال کا گزر جائے تو انسان کی عمر 63 سال ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کے دماغ کی جو یادداشت تھی وہ اب آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، انسان بھلکھڑ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے مختلف کمپنیوں میں جو ریٹائرمنٹ ایج ہے کہیں 60 سال ہے اور کہیں 62 سال ہے۔ چونکہ 60 اور 62 سال کی عمر میں انسان کی یادداشت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی، تو لوگ اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں کہ اب آپ ریٹائرمنٹ کی عمر گزاریں۔ یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر میں اپنے پاس واپس بلا لیا، اس لیے کہ اگر 63 سال سے عمر زیادہ ہوتی تو کفار تانا دیتے کہ جی ان کی تو عمر ہی ایسی تھی کہ وہ بھلکھڑ عمر تھی، باتیں بھولتے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی، ان کی تعلیمات میں اس لیے کوتاہی ہے، کمی ہے۔ تو جو عیب کی عمر تھی اللہ نے اس سے پہلے ہی اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ اگر ایک اور سائیکل گزر جائے تو انسان 70 سال کا ہو جاتا ہے۔
اور 70 سال میں پھر یہ جو دماغی صلاحیت ہے اور کم ہو جاتی ہے. اسی لیے 70 اور 72 میں انسان بہت زیادہ بھولنے کا اور نسیان کا مریض بن جاتا ہے. اسی طرح اگر انسان کی زندگی کے 13 سال مکمل ہو جائیں تو انسان کی باڈی میں کمزوری آ جاتی ہے, 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے. اس عمر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ ترس کھاتے ہیں. چنانچہ سیدنا عثمان غنی لانو کی روایت ہے کہ جب کوئی مومن 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اب اس بندے کی غلطیوں کو معاف کر دو اور اس کی حسنات کو پکا کر دو, اور یہ میرا دنیا کے اندر اسیر ہے. ھذا اسیر اللہ فی الارض, دنیا میں یہ میرا قیدی ہے کہ اس نے 90 سال گزار دیے میرا کلمہ پڑھتے پڑھتے. اب میں اس کے خاندان کے لوگوں میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا, کیونکہ 90 سال کی عمر کے مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں بھی ایک 7 سال کا سائیکل بنایا ہے, جس میں کہ انسان کی باڈی میں فزیکل چینجز آتی چلی جاتی ہیں. چنانچہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے جسم میں طاقت پوری نہیں ہوتی, اس کا دماغ پوری طرح میچور نہیں ہوتا. چنانچہ وہ بچہ ایک وقت میں اپنا سر بھی نہیں سیدھا رکھ سکتا. پھر وہ بیٹھنا سیکھتا ہے, پھر وہ کھڑے ہونا سیکھتا ہے, پھر وہ چلنا سیکھتا ہے. جب 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو بچے کے دماغ کی جو گروتھ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. چنانچہ شریعت نے حکم دیا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کو نماز سکھائی جائے, اس کا بستر الگ کر دیا جائے. تو اس کی زندگی میں ایک چینج آ گئی کہ اب اس کی تعلیم کی عمر شروع ہو گئی. پھر جب ایک اور سائیکل گزر جاتا ہے 7 سال کا تو بچے کی عمر 14 سال ہو جاتی ہے. تو بچے کے جسم میں ایک چینجز آ جاتی ہیں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں, اور جو مرد ہوتے ہیں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. پھر اور 7 سال اگر گزر جائیں تو عمر 21 سال ہو جاتی ہے. 21 سال کی عمر اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرائم عمر ہوتی ہے. جسم دیکھا جائے تو لڑکی کا جسم بہترین خوبصورت ہوتا ہے. سکن اپنے جوبن پر ہوتی ہے, چہرے پہ چمک ہوتی ہے, جوانی چمک رہی ہوتی ہے. اور 7 سال گزر جائیں تو عمر 28 سال ہو جاتی ہے, اور اس عمر میں انسان کا قد بڑھنا ختم ہو جاتا ہے. سائنس نے ثابت کیا کہ 28 سال کی عمر میں جو ہڈیوں کے اینڈ ہوتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد قد بڑھنے کا کوئی چانس باقی رہتا ہی نہیں ہے. اور 7 سال گزر جائیں عمر 35 سال ہو جاتی ہے. تو اس عمر میں انسان مینٹلی بھی اپنے عروج پر ہوتا ہے اور فزیکل طاقت کے اعتبار سے بھی عروج پر ہوتا ہے. چنانچہ اکثر نوجوان 35 سال کی عمر میں جا کے اپنے کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں, اپنی جاب میں سیٹ ہوتے ہیں, اچھی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں. اور 7 سال کا سائیکل گزر جائے تو انسان اپنے تجربات کی وجہ سے ذہنی طور پہ بہت پختگی میں آ جاتا ہے. اس لیے انبیاء کرام نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اظہار فرمایا, چونکہ یہ پختگی کی عمر ہوتی ہے. اور اگر 7 سال گزر جائیں تو انسان 50 کے قریب ہو جاتا ہے, 49 ایئرز کا. یہ وہ عمر ہے کہ جس میں باڈی آدھی صدی گزار چکی ہوتی ہے. اب اس کے اندر ایجنگ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ اکثر لوگوں کو جو ریڈنگ گلاسز ہیں وہ 50 سال کے بعد لگنے شروع ہو جاتے ہیں. بینائی جو 6x6 تھی وہ اب آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ. پھر اور 5 سال گزر جائیں تو 56 سال کی عمر ہو جاتی ہے. اس عمر میں عام طور پر عورتوں کے ایام ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کے ہاں اولاد کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. پھر اولاد نہیں ہوتی عمومی طور پر. اور اگر 7 سال گزر جائیں تو انسان کی عمر 63 سال کی ہو جاتی ہے. 63 سال میں اس کی جو میموری تھی اب آہستہ آہستہ وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے دنیا کی مختلف فرموں میں جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 60 سال ہے, یا بعض جگہوں پہ 62 سال ہے. 62 سال کے بعد وہ بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں بھولنے کی وجہ سے وہ کام میں غلطی زیادہ کر سکتا ہے, اس لیے اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال دنیا میں بنائی,
کہ اگر 63 سال سے عمر زیادہ ہوتی کفار تانا دے سکتے تھے کہ جی وہ عمر ایسی ہو گئی تھی کہ جس میں بھولتے تھے، ان کو بات یاد نہیں رہتی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی وہ کہہ کے آ رہے ہیں، لہذا ان کی تعلیمات کے اندر کمی کوتاہی موجود ہے۔ جس ایج میں کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ میرے محبوب پہ کوئی عیب لگا ہی نہ سکے۔ پھر اگر اور 7 سال گزر جاتے ہیں تو انسان 70-72 میں پہنچ جاتا ہے۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ اس عمر میں انسان بہت بلکھڑ بن جاتا ہے، اور اسی طرح 7 سال گزرے اور زندگی کے 13 سائیکل مکمل ہوں تو انسان کی عمر 90-91 سال کی ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بھی ترس کھا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتے پڑھتے 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو پکا کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور اس کی سیئات کو مٹا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں ھذا اسیر اللہ فی الارض، یہ زمین میں میرا قیدی ہے، بس یہ جیسے ہی قید سے چھٹے گا میں اسے جنت عطا کر دوں گا اور اس کے افراد خانہ کے معاملے میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ چنانچہ 90 سال کی عمر کے بعد بندے کی افراد خانہ کے بارے میں شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 7 سال کا سائیکل پوری زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیند کو سمجھنا چاہیں تو انسان کی نیند یہ ہے کہ جسم تھکنے کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جس میں ذہن کا رشتہ باڈی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، انسان یا تو پورا انکانشیس ہو جاتا ہے یا پارشل انکانشیس ہو جاتا ہے، اور انسان کے جو والنٹری مسل ہیں وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جو موٹر ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو نیند کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان دوبارہ پھر فریش ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ انسان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ جب جاگتا ہے تو پھر کام محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ جو نیند ہے اس کو سائنس کی نظر سے اگر دیکھیں تو ہر انسان مختلف سائیکل میں سوتا ہے۔ یہ سائیکل بعض لوگوں کا 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، 90 منٹ کا، بعض لوگوں کا 120 منٹ کا، 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری جب نیند ہوتی ہے تو اس نیند کی 5 سٹیجز ہیں۔ اس کو کہتے ہیں NREM، نان ریپڈ آئی موومنٹ سٹیج۔ اس سٹیج میں پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، انسان کا جو بریدنگ ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جب انسان سوتا ہے۔ جاگتے میں زیادہ تھی، جب نیند آئی تو ہارٹ بیٹ کم ہو گئی۔ چنانچہ فالنگ اسلیپ یہ پہلی سٹیج ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری سٹیج ہے، اس کو کہتے ہیں لائٹ سلیپ، یعنی کچی نیند، جس میں کہ انسان کا ہارٹ بیٹ اور بریدنگ ریٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری اور چوتھی سٹیج جو ہے اس کو ڈیپ سلیپ کہتے ہیں۔ ڈیپ سلیپ میں انسان سلو ڈیلٹا ویو سلیپ جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے، یہ گہری نیند کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو 5ویں سٹیج ہے وہ سب سے زیادہ گہری نیند کی ہوتی ہے، اس کو REM کہتے ہیں کہ ریپڈ آئی موومنٹ۔ اس میں سویا ہوا بندہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے کہ اس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے حالانکہ وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ریپڈ آئی موومنٹ کی جو سٹیج ہے اس میں انسان خواب بھی دیکھتا ہے، اس کو ڈریمنگ سٹیج کہتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ اپنی 5 سٹیجز نیند کی مکمل کر لے اور اس کے بعد جاگے تو یہ بندہ ہمیشہ فریش جاگتا ہے۔ جو بندہ پہلی دوسری سٹیج کے بعد اٹھ جائے تو ہمیشہ وہ سستی کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو سلیپنگ سائیکل ہے وہ کیا ہے۔ گھڑی کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ میں 3 آج کا ٹاپک بھی سلیپ مینجمنٹ کا ہے اور لگتا ہے کہ آج ہماری بجلی کے نظام پہ بھی اونگ طاری ہو رہی ہے بار بار۔ اگر ہم نیند کو سمجھنا چاہیں تو نیند کیا ہے کہ انسان کی باڈی کام کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے
تو پھر اس پر ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے جب دماغ کا تعلق بدن کے ساتھ کم ہو جاتا ہے اور انسان بے ہوشی کسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. اس کو آپ کمپلیٹ انکانشیسنس کہیں یا پارشل کہیں، مگر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آدمی اب زندہ نہیں ہے. اور اس کیفیت میں پھر انسان کی باڈی جو ہے وہ ریچارج ہو جاتی ہے، جو موٹر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور انسان کے جو والنٹری مسل ہیں وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کو نیند کہتے ہیں. ہر انسان کی نیند یہ مختلف سائیکلز میں ہوتی ہے. مثلا 5 سائیکل ہیں نیند کے. اس کی پہلی سٹیج ہے، اس کو NREM سٹیج کہتے ہیں، نان ریپڈ آئی موومنٹ سٹیج. اس میں انسان کچی نیند سوتا ہے. کچی نیند کا کیا معنی کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا بریدنگ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور ہارٹ بیٹ کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، تو انسان نیند کی گود میں چلا جاتا ہے. پھر 3rd اور 4th سٹیج جو ہے اس میں انسان کی نیند گہری ہوتی ہے. ڈیلٹا ویو سلیپ اس کو کہتے ہیں. انسان گہری نیند چلا جاتا ہے. پھر سب سے زیادہ جو گہری سٹیج ہوتی ہے اس کو REM کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ، کہ انسان دیکھنے میں سویا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر غور کریں تو لگتا ہے کہ اس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے. یہ وہ سٹیج ہے جس کو ڈریمنگ سٹیج کہتے ہیں اور اس میں انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. چنانچہ یہ سب سے گہری نیند کی سٹیج ہوتی ہے. اس کے مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ جاگے تو وہ بندہ ہمیشہ فریش اٹھتا ہے، اور اگر اس 5 سٹیج سائیکل کے درمیان میں وہ کھڑا ہو جائے، اٹھ جائے، تو وہ ہمیشہ سست ہوتا ہے. چنانچہ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا یہ سائیکل ہوتا ہے جس میں یہ 5 سٹیجز مکمل ہو جاتی ہیں. ہر بندے کو اپنی سلیپ کے بارے میں چیک کرنا چاہیے کہ میں 1.5 گھنٹے کے سائیکل میں سوتا ہوں یا 2 گھنٹے کے سائیکل میں. جب پتہ چل جائے کہ میرا سائیکل اتنا ہے تو اب انسان کو 1 سائیکل یا 2 سائیکل یا 3 سائیکل اس طرح اپنی نیند مکمل کرنی چاہیے. مثلا اگر کسی کا 1.5 گھنٹے کا سائیکل ہے تو وہ بندہ اگر 1.5 گھنٹہ دوپہر کو قیلولہ کرے گا تو بالکل فریش اٹھے گا، اور اگر رات کو وہ 2 سائیکل سو لے گا تو 3 گھنٹے کے بعد بالکل فریش اٹھے گا، اور اگر وہ 4 سائیکل سوئے گا تو 9 گھنٹے سونے کے بعد فریش اٹھے گا، اور اگر سائیکل کے درمیان میں اٹھ گیا تو 13 گھنٹے سونے کے بعد بھی وہ سست اٹھے گا. نیند پھر آئے گی، جی چاہے گا کہ سو جاؤں اور کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اس لیے جو عورتیں محسوس کرتی ہیں کہ اتنا سونے کے بعد بھی ہم فریش نہیں ہوتی، وہ اصل میں اپنے سائیکل کے درمیان میں اٹھ جاتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سائیکل کو مکمل کرنے کے بعد اٹھنا چاہیے. اپنی نیند کی مینجمنٹ ایسی کریں کہ 1 سائیکل 2 سائیکل 3 سائیکل جتنا بھی سونا ہے اس کے بعد اٹھیں تاکہ آپ کی نیند فریش ہو جائے. یہ جو اللہ والوں کے ہوتے ہیں نا کہ تھوڑا سو کے بھی فریش اٹھتے ہیں، اصل میں ان کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ 1 سائیکل کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ اسی طرح فریش ہوتے ہیں جس طرح لوگ 8-9 گھنٹے کی نیند پانے کے بعد فریش ہوتے ہیں. قرآن مجید میں نیند کی مختلف سٹیجز کا تذکرہ ہے. چنانچہ پہلی سٹیج کو کہتے ہیں سنہ یا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اونگ کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو نعاس کہتے ہیں، اذ یغشیکم النعاس، یہ شارٹ نیپ ہوتا ہے. سٹیج 1 اور 2 اس کو نعاس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو رقود کہتے ہیں، یہ لانگ پیریڈ ہوتا ہے سٹیج 3 اور 4 کا. پھر اس کے بعد جو بہت گہری نیند ہوتی ہے اس کو ہجوع کہتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. چنانچہ قرآن مجید نے نیند کے مختلف سائیکل کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کر کے بتا دیا کہ انسان کی نیند کے سائیکل ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ہر انسان کے جسم میں ایک گھڑی فٹ کر دی ہے. چنانچہ اگر ہمارے پاس کوئی گھڑی نہ ہو اور ہم ایک ایسی جگہ ہوں کہ جہاں پر ہم کہیں اندر بند ہیں تو بھی ہمارا بدن خود بخود اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب دن کا وقت شروع ہو گیا ہے یا رات کا وقت شروع ہو گیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں سرکارڈین ریدم. یہ کیا ہوتا ہے
کہ انسان کی باڈی، انسان سویا ہوا ہے تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی آنکھوں کے ذریعے سے دماغ کے ایک حصے پہ جاتی ہے جس کو SCN کہتے ہیں کہ سپراچیامیٹک نیوکلیس. یہ دماغ کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق نیند کے ساتھ ہوتا ہے. تو آنکھوں سے روشنی کا سگنل انسان کے دماغ کے اس حصے کو جاتا ہے اور یہ حصہ پھر انسان کے بدن میں ہیپی ہارمون پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہارمون جو خوشی کے جو ہے نا اور فریشنس کا سبب ہوتے ہیں. چنانچہ انسان اس وقت میں خود بخود جاگ جاتا ہے، باڈی جاگنے کا الارم دے دیتی ہے. اور جب رات آتی ہے تو پھر انسان کے جسم میں یہ حصہ وہ ہارمون پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کو سونے پہ چنانچہ جو دن کے ہارمون ہیں ان کو سیروٹونین ہارمون کہتے ہیں اور جو رات کے ہارمون ہیں ان کو میلاٹونین ہارمون کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم خود بخود انسان کو سونے کا بھی سگنل دیتا ہے اور جاگنے کا بھی سگنل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں گویا نیند کے لیے یہ گھڑی خود بخود فٹ کر دی ہوئی ہے. کتنا ایک بندے کو سونا چاہیے؟ سائنس نے ثابت کیا کہ بچہ عام طور پر 18 گھنٹے سوئے تو وہ فریش ہوتا ہے، اگر بیمار نہ ہو. اگر بیمار ہو تو وہ کم سوتا ہے، پھر روتا زیادہ ہے، ماں باپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے. پھر 12 مہینے کا بچہ تقریباً 18 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹے اس کی نیند ہو جاتی ہے. پھر 3 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی نیند 12 گھنٹے ہو جاتی ہے. 5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی نیند 11 گھنٹے ہو جاتی ہے. اور جب 12 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی نیند پھر تقریباً 10 گھنٹے ہو جاتی ہے. اور جب ٹین ایجر ہوتا ہے تو یہ 9 سے 10 گھنٹے نیند اس کی ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جاتی ہے. چنانچہ جو ایڈلٹ لوگ ہوتے ہیں، جو جوان لوگ ہوتے ہیں یا بھرپور عمر گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نیند عام طور پر 7 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے. سائنس نے یہ ثابت کیا 7 گھنٹے سے کم سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، 7 گھنٹے سے زیادہ سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جو لوگ 7 گھنٹے سوتے ہیں ان کی نیند بہت اچھی اور مکمل نیند ہوتی ہے. عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو 8 گھنٹے کی نیند مل جائے تو اس کے بچے کی گروتھ جسم میں بہت اچھی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی جو نیند کی ضرورت ہے وہ بھی مختلف بنائی ہے. اگر ایک بندہ اپنے کام کی وجہ سے کم سوئے تو باڈی میں اس کا حساب رکھا جاتا ہے، اس کی فائل مینٹین ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں سلیپ ڈیٹ، کہ یہ نیند کا قرضہ ہوتا ہے. چنانچہ دوسرے چوتھے دن کے بعد پھر باڈی وہ جو سلیپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کو پورا کرتی ہے اور ایک دن بندے کو لمبی نیند آتی ہے. سلیپ ڈس آرڈرز کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سومنی پیتھی. چنانچہ انسان سونا چاہتا ہے مگر اس کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ سلیپ ڈس آرڈر عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت، چونکہ عورتوں کے مسئلے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے باڈی میں ہارمون کی چینجیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے سلیپ ڈس آرڈر بھی زیادہ ہے. عورتوں کی زندگی میں سٹریس بھی زیادہ ہوتی ہے یا سکنس بھی زیادہ ہوتی ہے، پریگنینسی کی وجہ سے جسم کے اندر سائیکل آتا ہے، یا ان کو جو ماہانہ ایام ہیں اس کی وجہ سے بھی باڈی میں چینجز آتی ہیں. اس لیے جو عورتیں جاب کرتی ہیں ان میں سے 30% عورتیں ہوتی ہیں جن کو سلیپ پرابلمز ہوتے ہیں. جب سلیپ پرابلمز ہوں تو پھر عورتوں کو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم پیش آتا ہے، یعنی ان کی ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے اور درد رہتی ہے، ہلکی ہلکی درد ہوتی ہے، ان کو ٹانگوں میں فیل ہوتی ہے. پھر ایسی عورتیں اکثر و بیشتر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. چنانچہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو پورا کرے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں
وہ ایسی تھیں کہ ان کو عبادت کا بہت شوق تھا. انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی 2 پلر کے درمیان اور اس کے ساتھ مصلی بچھایا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ رسی کیوں باندھی ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے اوپر نیند غالب آتی ہے تو میں سونے کی بجائے اس رسی کے سہارا لے لیتی ہوں اور وقت گزار لیتی ہوں اور اپنی رات عبادت میں گزارتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، جب تمہیں نیند آیا کرے تو سو جایا کرو اور جب نیند ختم ہو جائے تو اس وقت اللہ کی عبادت کیا کرو. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ ایک مقدار کی نیند انسان کی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے. چنانچہ بنی اسد کی ایک عورت تھی، بہت عبادت گزار تھی، وہ بھی پوری رات جاگتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی پیغام بھجوایا کہ تم نیند بھی کیا کرو اور جب جاگو تو نماز بھی پڑھا کرو. یہ نیند انسان کی ضرورت ہے، جس طرح کھانا اور پینا ضرورت ہے، اچھی نیند بھی باڈی کی ضرورت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلیپ ڈس آرڈر کے سمپٹمز کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ سونے میں ڈیفیکلٹی. اگر کوئی بندہ لیٹے اور اس کو آدھے گھنٹے میں نیند نہ آئے تو یہ پہچان ہے کہ اس بندے کو سلیپ ڈس آرڈر کی بیماری موجود ہے. پھر یہ کہ دن میں انسان کو نیند محسوس ہوتی ہے، حالانکہ دن تو کام کرنے کا وقت ہوتا ہے. اور اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ انسان اچھے طریقے سے سوئے. عورت کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزانہ ایک وقت پہ سوئے اور ایک وقت پہ جاگنے کا اپنا معمول بنائے. یہ جو ہوتا ہے نا، کبھی جلدی سونا، کبھی دیر سے سونا، کبھی بہت لیٹ سونا، اس سے سلیپ ڈس آرڈر زیادہ ہو جاتا ہے. شریعت نے یہ کہا کہ عورت عشاء کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد پھر جتنا جلدی ہو سکے اتنا سو جائے. جو انسان جلدی سوتا ہے پھر وہ تہجد کے لیے بھی آسانی سے جاگتا ہے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. آج ہمارے اندر یہ مصیبت آ گئی کہ ہم اپنے دن کی ابتدا ہی عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور بیکار کاموں میں جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نیند کا سائیکل خراب ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے تھے. چنانچہ اچھی زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ انسان نیند رات کو پورا کر لے اور اپنے دن کو اپنی عبادت اور اپنے زندگی کے کاموں میں صرف کر لے. بعض زندگیوں میں ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ رات کو جاگنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سیکیورٹی میں ڈیوٹی دیتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کی ہے ہی نائٹ شفٹ. چنانچہ نائٹ شفٹ جو کرتے ہیں پھر ان کو دن میں سونا پڑتا ہے، یہ ان کا عذر ہوتا ہے. یہ عام معمول سے ایک ہٹ کے بات ہوتی ہے. سلیپنگ مینرز کیا ہیں؟ انسان جب سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بیڈ کو پہلے ہاتھ مار کر کلین کر لے، پھر اپنے لیفٹ سائڈ پہ سونے کی بجائے رائٹ سائڈ کی پوزیشن میں سوئے. اس سے انسان فریش اٹھتا ہے سوتے ہوئے. اور دل کے لیے بھی رائٹ سائڈ پہ سونا بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب لیفٹ سائڈ پہ سوتے ہیں تو انسان کا دل نیچے ہوتا ہے، باڈی اوپر ہوتی ہے، تو انسان کے ہارٹ کے اوپر ایک طرح کا پریشر ہوتا ہے. بلکہ اگر بچہ الٹا سوئے یعنی پیٹ کے بل سوئے تو سائنس نے ثابت کیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک کا ریٹ 7 ٹائمز زیادہ ہو جاتا ہے. تو رائٹ سائڈ پہ سونا سب سے بیسٹ طریقہ ہے سونے کا. اس کا نام ہے SID سنڈروم، سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم اس کو کہتے ہیں. سونے سے پہلے انسان لائٹیں وغیرہ بند کر لے اور ذکر کرتا ہوا سوئے. ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر میں اس کے اوپر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو انسان کے اوپر ایک ہلکی نیند کی سی کنڈیشن ہوتی ہے، اور یہی نیند پھر اس کو گہری نیند میں آسانی سے منتقل کر دیتی ہے. تو اگر کسی کو نیند کا پرابلم ہو تو اس کو چاہیے کہ لیٹے اور دروشی پڑھے، استغفار پڑھے یا کلمہ پڑھے، تو اس کلمہ کے پڑھنے سے پھر اس کو نیند جلدی آ جاتی ہے.
سائنس کی ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بندہ اچھی نیند نہیں سو سکتا وہ بندہ اچھی زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ انسان کی زندگی کا تقریباً تیسرا حصہ سونے میں گزر جاتا ہے، چنانچہ جس کی زندگی 60 سال ہے وہ تقریباً زندگی کے 20 سال سونے میں گزار دیتا ہے۔ یہ نیند اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ میری عظمت کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو کائنات کے سارے نظام کو چلا رہی ہے، مگر اس کی یہ شان کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے، نیند کا نہ آنا۔ انسان کمزور ہے، ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمیں اونگ بھی آتی ہے۔ چنانچہ جو سونے سے پہلے کی دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی وہ دعائیں سکھائیں اور سونے سے پہلے ہم دعائیں مانگ کے سویا کریں، اور جب آنکھ کھلے تو جو نیند سے جاگنے کی دعا ہے وہ بھی پڑھا کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ سارا دن کام کرتے ہیں وہ اگر دن میں 10 منٹ کی بریک لے لیں اور اس 10 منٹ میں تھوڑا سا نیپ لے لیں تو ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس پر سائنس نے بہت ریسرچ کی کہ جو لوگ دوپہر کو نیپ لیتے ہیں ان کے لیے فزیکلی بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر دفتر کے ٹائم میں بھی 10-15 منٹ کا نیپ دفتروں میں بھی لینے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ جاپان میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پابندی کی جاتی ہے۔ جو آدمی چاہے کہ میری نیند اچھی ہو اس کو چاہیے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا بند کر دے، کیونکہ کھانا کھاتے ہی فوراً سوئے گا تو اس سے جو ہے سلیپ ڈس آرڈر کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اگر 10 بجے سونے کی عادت ہے تو 8 بجے اپنا لاسٹ میل لینے کے بعد پھر کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ 2 گھنٹے مل جائیں تاکہ انسان کا جسم اس کھانے کو ہضم کر لے اور پھر انسان اچھی نیند سو سکے۔ بعض لوگوں کو رات کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے چائے کا پینا یہ نقصان دہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو نیند ہی چائے پینے سے آتی ہے، یہ سائنس جو ہے اس کے خلاف ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نیند سے، کیفین سے نیند ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے، اگر نیند ڈسٹرب نہ ہو تو اس کی کوالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس لیے رات میں 2 گھنٹے پہلے سونے سے چائے نہیں پینی چاہیے۔ پھر انسان جب سوئے تو اس کو چاہیے کہ اچھی نیند کے لیے کمرے کو اتنا ٹھنڈا رکھے کہ جس سے نیند اچھی ہو جائے۔ 21 ڈگری سینٹی گریڈ بیسٹ ٹیمپریچر ہے انسان کی نیند کے لیے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو بھی نیند کم ہوتی ہے اور اگر اس سے کم ہو تو بھی نیند کم ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے تو 18 ڈگری اور 19 ڈگری پہ ایئر کنڈیشنر کو رکھا ہوتا ہے اور اس کو کولڈ سٹوریج بنایا ہوتا ہے۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ اچھی نیند لینا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے نو سکرین ایٹ آل، نہ کمپیوٹر پہ کام کریں نہ ٹی وی دیکھیں، کوئی سکرین کی ایکٹیویٹی ہونی نہیں چاہیے، تب ان کو اچھی نیند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہمارے جو باڈی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا ہے 2 ٹائم سونے کے لیے، ایک رات کو 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک۔ یہ ایسا ٹائم ہے کہ باڈی خود بخود سوتی ہے چاہے کوئی جاگنے کی بھی کوشش کرے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو ڈرائیونگ کریں گے وہ باقی حصہ تو ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، لیکن 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا وقت ہوتا ہے، یہ ایسا پروگرام ہوتا ہے جسم میں کہ انسان کھلی آنکھوں کے ساتھ سو جاتا ہے۔ اس لیے رات کو جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ 2 اور 4 کے درمیان سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا دن میں 1 سے لے کے 3 بجے تک۔ یہ بھی انسان کے جسم میں بلٹ ان پروگرام ہے کہ انسان کو نیند اس وقت آتی ہی ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے قیلولہ کی سنت بنا دیا۔ چنانچہ جو لوگ راتوں کو عبادت کرتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، مگر 2 سے لے کے 4 بجے تک دوبارہ سوئیں۔ سبحان اللہ، محسن انسانیت کی یہ عادت مبارکہ تھی، تہجد بین النومین پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سوتے تھے، پھر اٹھ کے عبادت فرماتے تھے
اور عبادت کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے سویا کرتے تھے. تو یہ جو 2 سے 4 بجے کا وقت ہے، یہ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پروگرام کیا ہوا ہے. چنانچہ ایک جگہ پر 23,000 لوگوں پر ریسرچ کی گئی تو انہوں نے یہ ثابت کیا 23,000 لوگوں پر 6 سال ریسرچ کرنے کے بعد کہ جو لوگ دن میں پاور نیپ لے لیتے ہیں یعنی کیلولا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں 37% ہارٹ اٹیک کا ریٹ کم ہو جاتا ہے. اس لیے آج کل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ دن میں دوپہر کے وقت کیلولا ضرور کیا کریں کہ اس میں انسان کے لیے صحت کا فائدہ ہے. سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو بندہ سٹریس کی کنڈیشن میں سوتا ہے تو اس کو سلیپ ڈس آرڈر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے جو بندہ سو رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن سے ساری ٹینشن کو ختم کر لے. شریعت نے کیا خوبصورت تعلیم دی کہ انسان سونے سے پہلے اپنے دل سے کینے کو ختم کر دے. یہ جو کینہ کو ختم کرنے کی سنت ہے، یعنی ہر کسی کو معاف کرنا، یہ انسان کو سلیپ ڈس آرڈر سے بچا لیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو بزنس لوگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا جب سیزن آتا ہے تو وہ اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں. رمضان شریف میں وہ سارا دن جاگتے ہیں کہ سیل ہوتی ہے اور رات کو پھر سامان منگوا کے اس کی سیٹنگ میں جاگتے رہتے ہیں. نہ دن میں سوتے ہیں نہ رات میں سوتے ہیں. پوچھو بھائی کیوں نہیں سوتے؟ کہتے ہیں جی سیزن گزر جائے گا پھر ہم نیند پوری کر لیں گے. تو جس طرح بزنس مین اپنے سیزن کی وجہ سے نیند قربان کرتے ہیں، مومن کی یہ پوری زندگی ایک سیزن کی مانند ہے، نیکیوں کا سیزن ہے. اس لیے مومن اپنی نیند کو تہجد کے لیے قربان کرتا ہے اور اپنی اللہ کی خاطر رات کو جاگتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے کہ جہنم کے خوف نے میری نیند اڑا دی. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی ساری رات عبادت کرتی تھی اور فجر کے بعد اشراق جب پڑھی تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی تو دعا مانگنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم. اے اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. تو سلیپ مینجمنٹ یہ ہے کہ انسان عشاء کے بعد جلدی سوئے، تہجد پڑھ سکے اور فجر اس کی قضا نہ ہو. جس بندے نے عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت پہ بھی عمل کر لیا، جس بندے نے تہجد پڑھنے والی سنت پہ بھی عمل کر لیا اور جس بندے نے فجر کی نماز بھی اپنے وقت پر ادا کر لی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں سلیپ مینجمنٹ کا عمل سیکھ لیا. اللہ تعالی ہمارے ایسی زندگی بنا دے کہ ہماری رات کی عبادت کبھی قضا نہ ہو. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. ایسی زندگی بن جائے کہ تہجد ہماری زندگی کا ایک معمول بن جائے. جو بندہ دنیا میں جاگے گا جب موت کے وقت جائے گا تو اس بندے کو قبر میں کہا جائے گا، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ جاؤ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، نم کا نومت العروس، اس کو کہہ دو کہ یہ دلہن کی نیند سو جائے. محدثین نے لکھا کہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میٹھی نیند سو جائے، آرام کی نیند سو جائے. دلہن کا نام کیوں لیا گیا کہ دلہن کی نیند سو جائے؟ تو محدثین نے اس کا جواب یہ لکھا کہ دلہن جب رات کو سوتی ہے اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خامد، اس کا محبوب ہوتا ہے. یہ بندہ آج قبر میں سو رہا ہے، قیامت کے دن جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کی نظر اس کے پروردگار کے چہرے پر پڑے گی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. دلہن کی آنکھ کھلتی ہے تو خامد کے چہرے پر پڑتی ہے، مومن کی آنکھ قیامت کے دن کھلے گی تو پروردگار کے چہرے پر پڑے گی اور اللہ کی اس کو زیارت کا اس وقت شرف نصیب ہوگا. کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ.
چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک باندی لے کے آیا جو دیکھنے میں بہت کمزور سی تھی، بیمار لگتی تھی. میں نے کہا کہ چلو میرے گھر کے کاموں میں یہ ہیلپ کر دیا کرے گی. وہ میرے گھر آئی، سارا دن میرے کاموں میں مصروف رہتی. جب رات کا وقت ہوتا تو آ کے مجھ سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر میں کہتا ہاں تو میرے ساتھ رات کا وقت گزارتی، اگر کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی اور پوری رات مصلے کے اوپر عبادت کرتی رہتی. میں حیران ہوتا، یہ سارا دن دنیاوی مالک کی خدمت کرتی ہے اور ساری رات اپنے مالک حقیقی کی عبادت میں لگی رہتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ میرا بستر بنا رہی تھی تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے پوچھنے لگی کہ کیا آپ کا بھی کوئی مالک ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا بھی مالک ہے. پھر کہنے لگی اگر آپ کا مالک ہے تو آپ ساری رات پھر اس کے سامنے سوتے کیوں ہیں، اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے عجیب سی وہ عورت لگی کہ یہ کیسی عورت ہے، انوکھی سی ہے، نہ دن میں سوتی ہے نہ رات میں سوتی ہے، عبادت ہی کرتی رہتی ہے. ایک دن رات کو جو میری آنکھ کھلی تو وہ تہجد کی دعا مانگ رہی تھی اور اس دعا میں کہہ رہی تھی اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میری یہ دعا پوری فرما دیجئے. تو میں نے اس کو ٹوکا، اے لڑکی اس طرح دعا مت مانگو، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، یوں دعا مانگو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں. جب میں نے یہ بات کی تو وہ تو ناراض ہونے لگ گئی، کہنے لگی نہیں میں تو یہی کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اور اس کی دلیل یہ ہے اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے ساری رات مصلے پہ نہ بٹھاتا اور تجھے ساری رات بستر پہ نہ سلاتا. مجھے جو جگایا ہے تو اللہ کو مجھ سے محبت ہے تو جگایا ہے نا. تو اللہ کو جب بندے سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی ضرور توفیق دے دیتے ہیں. تو عام لوگ دن میں 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو محبت کے راستے کا سفر کرنے والے سالک ہوتے ہیں وہ تہجد کا اہتمام بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح عام لوگ فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نیند میں برکت ڈال دے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بہت تھکا ہوا تھا اور سفر کے بعد جب آیا نیند غالب تھی تو میں نے کہا کہ میں سو جاتا ہوں. میں جب سویا تو مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں کوئی کہہ رہا تھا ہم ہی سلاتے ہیں اور ہم ہی جگاتے ہیں، ہم ہی سلاتے ہیں اور ہم ہی جگاتے ہیں. فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں بالکل فریش تھا. پھر اس کے بعد میں نے وضو کیا اور کام کیا. جب میں نے دیکھا تو میری نیند صرف 10 منٹ کی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی جب رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ 10 منٹ میں انسان کی نیند ایسی کر دیتے ہیں کہ اس کے سائیکل مکمل ہونے کے بعد وہ بندہ بالکل فریش اٹھ جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میری نیند تو مرغے کی نیند ہے. مرغے کو دیکھا کہ وہ چلتا ہوتا ہے نا تو چلتے چلتے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور کھڑے کھڑے تھوڑی دیر سو جاتا ہے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میری نیند بھی ایسی ہے. تو اللہ والوں کو اللہ نیند پہ ایسا کنٹرول دے دیتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ کہہ کے سوتے ہیں کہ میں 15 منٹ کے لیے سو رہا ہوں اور ان کے دل میں ایسی ان کے جسم میں کلاک فٹ ہوتی ہے کہ 15 منٹ میں نیند بھی مکمل ہوتی ہے اور وہ خود بخود اٹھ بھی جاتے ہیں. تو یہ نیند کا کنٹرول انسان کو ذکر کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. جتنا ذکر زیادہ کرتے جائیں گے اتنا نیند کم ہوگی اور انسان فریش اٹھے گا، اور جتنا انسان میں غفلت زیادہ ہوگی اتنا نیند بڑھتی چلی جائے گی. نیند اور لسی کی مثال ایک جیسی ہے. لسی کو جتنا پتلا کرنا چاہو وہ پتلا ہوتی چلی جاتی ہے. نیند کو بھی جتنا لمبا کرنا چاہو 15 گھنٹے سو کے بھی آپ کہیں گے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی. اور اگر ذکر کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تھوڑی نیند میں برکت ڈال دیں گے اور انسان فریش اٹھے گا. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو اس طرح سے مینیج کریں کہ ان کی عبادات بھی ہوں اور ان کے دنیا کے جو کام ہیں وہ بھی اپنے وقت پہ مکمل ہوں. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں سکون کی نیند اپنے وقت پہ ادا فرمائے اور اس مصیبت سے بچائے کہ انسان سونا چاہے اور اس کو نیند نہ آئے. بڑھاپے کے اندر یہ ایک بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان دن میں بھی پریشان رہتا ہے، رات کو بھی اس کی جاگتے رات گزر جاتی ہے.
اللہ رب العزت نے ایک نعمت بنائی ہے نیند کی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح جاگنے کی نعمت عطا فرمائی، اپنے اپنے وقت پہ ہمیں پرسکون نیند سونے کی بھی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.